مولانا محمد جعفر خان رکن ریاستی حج کمیٹی نے بتایا کہ حصہ حج 2022 کے دوران ریاست تلنگانہ کے عازمین حج کو مقدس سفر حج پر روانگی اور واپسی کے تمام امور کی تکمیل پر شاندار خدمات اور مظاہرے کے تناظر میں ملک بھر میں اول مقام کا اعزاز حاصل ہوا ہے، جو کہ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی، حکومت تلنگانہ اور ریاستی عوام کے لیے بیش بہا انعام و اعزاز کے مترادف ہے۔ مولانا جعفر خان نے سدی پیٹ ضلع کے گجویل ٹاؤن میں نمائندہ ٹی ٹی وی ابو محمد معین اطہر عثمانی کو اس ضمن میں تفصیلات سے واقف کروایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے سیار مسلم دوست، سیکولر ذہن اور محب اردو وزیر اعلیٰ ہونے کے نتیجے میں عازمین حج کو درپیش تمام ضروریات سے کما حقہ واقف رہ کر بر وقت تلنگانہ حج کمیٹی کی رہبری کرتے ہوئے شاندار خدمات کی انجام دہی میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے معزز رکن مولانا محمد جعفر خان صاحب، جو کہ ضلع سدی پیٹ کے سینئر ٹی آر ایس قائد ہیں، حرکیاتی شخصیت ہے، بہت سے انجمنوں اور سوسائٹیز سے آپ کا تعلق ہے۔ ہم تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے عازمین حج کی خدمات جو انجام دی جا رہے ہیں اس متعلق بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ مولانا جعفر خان صاحب، السلام علیکم، آپ کا ٹی ٹی وی میں خیر مقدم ہے۔ مولانا فرمائیے، تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے حاجیوں کی خدمت کس طرح کی جا رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ہے، حاجیوں کی خدمت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اور ہماری ٹی آر ایس گورنمنٹ جناب چندر شیکھر راؤ صاحب اور ہریش راؤ صاحب کی بدولت مجھے یہ موقع ملا ہے۔ یہ اصل میں ہمارے کو آخری میں یہ ملا ہے، جب تک اس کے انتظامات پورے ہوئے تھے اس کے باوجود بھی ہم کو ذمہ داریاں دی گئی۔ ہم اللہ کے فضل سے بہترین انداز میں یعنی پوری طریقے سے ہم حاجیوں کی خدمت کیے ہیں، اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ پرسوں حال میں سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہماری حج کمیٹی حیدرآباد کے واسطے سب سے نمبر 1 کا ایوارڈ بھی دیا گیا ہے۔ اس کی تہنیتی تقریب بھی ہوئی ہے۔ یہ اب آئندہ سال ابھی 2023 میں شروع ہونے والا ہے، اور اس میں اور زیادہ حاجیوں کو کیسا وہ کرنا ہے، ان کو کیسا فائدہ پہنچنا ہے، ہم ان کی پوری طریقے سے خدمت کرنے کے واسطے تیار ہیں۔